سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ اے مخاطب، تجھے ان لوگوں کا قصہ تحقیق ہوا جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اور وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ موت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ، چنانچہ سب مر گئے، پھر ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس قصہ میں غور کرو اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ کون شخص ہے ایسا جو اللہ کو قرض دے اچھے طریقے سے قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت زیادہ کر دے، اور اللہ کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں، اور تم اسی کی طرف مرنے کے بعد لے جائے جاؤ گے۔ عائلی مسائل، نکاح و طلاق اور معاشرت کے مسائل سے فراغت کے بعد اب آگے سورہ بقرہ کے اس حصے میں 1-2 رکوع تک جہاد کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ اور اس محدود پیمانے پر جو حکم تھا وہ اس سے پہلے آیات میں ذکر ہو چکا ہے، مگر یہاں حکم جو ہے پھر عمومی ہے، اور اس کے لیے سابقہ امتوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے کچھ واقعات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور سابقہ امت کے واقعات بیان کرنے کا مقصد اس امت کو عبرت اور نصیحت دلانا ہوتا ہے۔ ان آیات کی تمہید کے طور پر یہ آج کی آیات ہیں، اس میں ایک واقعہ پہلے بیان فرمایا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بعض روایات میں آتا ہے کہ یا تو طاعون پڑا، یا پھر جہاد کا ان کو حکم دیا گیا، لیکن ان دونوں چیزوں سے، چونکہ ان دونوں چیزوں میں موت تقریباً بہت اندیشہ بڑھ جاتا ہے مرنے کا، جہاد میں شریک ہوں تو بھی، اور اگر طاعون زدہ علاقے میں ہوں تو بھی، دونوں صورتوں میں موت کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ، بلکہ کچھ کیا بہت سارے لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل میں سے نکل پڑے، وہ علاقے ہی چھوڑ دیا انہوں نے، اس خوف سے کہ مر نہ جائیں ہم اور موت نہ ہمیں آ جائے۔ تو اللہ رب العزت تو قدرت والے ہیں، موت اور زندگی تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے اسباب میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عجیب قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ جتنے ہزاروں کے ہزاروں تھے سب کو موت دے دی، سب کو کہا مر جاؤ، اور اللہ کا تو کہنا ہی جو ہے وہ وجود ہے، اس کا کن وجود ہے، چنانچہ وہ مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ 2، موت دینا اور پھر زندہ کرنا، عام حالات میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عام حالات میں موت کسی نہ کسی سبب سے جڑی ہوئی ہے،
یہ ایک قصہ بھی ہے، واللہ عالم روایات میں اس کا تذکرہ ہے یا نہیں، کہیں نظر سے نہیں گزرا، لیکن مشہور بہت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں، تمہارا کام یہ ہے، تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو لوگ مجھے لعن طعن کریں گے کہ ہمارا بندہ مار دیا، اچھا بھلا چنگا جوان تھا، صحت مند تھا، ابھی اس کے جانے کا کون سا وقت تھا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بیوی جوان ہے، باپ بوڑھا ہے، ماں باپ بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا، تو یہ تو بے وقت کی موت اور عجیب و غریب، اور بلکہ موت تو ہر وقت ہی آدمی بے وقتی سمجھتا ہے، چاہے وہ اپنے وقت پر ہی آتی ہے، حالانکہ موت کبھی بھی بے وقت نہیں آتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حتیٰ کہ المقتول میت لأجلہ، ہمارا عقیدہ ہے اس بات کا کہ مقتول جسے قتل کیا جاتا ہے وہ بھی اپنے وقت مقررہ پر مرتا ہے، اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی خدا کے ہاں، تو موت کا تو کوئی وقت جو ہے وہ جو بھی ہے وہ اسی کا وقت ہے، طے شدہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال انسان کی توقع نہیں ہوتی کہ اتنی جلدی موت آ جائے گی، تو اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں اسباب کا ایسا پردہ ڈالوں گا کہ تمہاری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جائے گا، کہ موت اصل میں جو ہے وہ اسرائیل روح نکال کر لے گیا ہے، کوئی ڈاکٹر کو کوس رہا ہوگا، کوئی ایمبولنس والوں کو دوش دے رہا ہوگا، کوئی جو ہے وہ حکومت کو لعن طعن کر رہا ہوگا، کوئی کسی کا شکوہ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، اصل جو موت کا سبب یعنی اللہ کا حکم ہے اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہوگا۔ تو عام طور سے موت اسباب کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیے، اسباب کا پردہ ڈال دیا، لیکن حکم تو اللہ کا ہے، اختیار تو اس کا ہے، انسان کا تو نہیں ہے، نہ اسباب کے اندر بذات خود موت ہے۔ اگر اسباب کے اندر موت ہوتی تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر جو ہے وہ افسوس نہ کر رہے ہو، جب سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، 125 جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، اور جنگوں سے مراد عام جنگیں نہیں ہیں، وہ جنگیں ہیں جو تاریخی جنگیں ہیں، ان میں اتنی خوب لڑائی ہوئی، گمسان کا رن پڑا اور اتنے لوگ مرے کہ تاریخ یاد رکھتی ہے، اور ان میں ان کی شرکت بھی ایسے نہیں ہے کہ بس ہے، ان میں سے اکثر جنگوں میں وہ قائد تھے، آگے آگے بڑھ کر لڑنے والے تھے، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر کا، تلوار کا یا نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جب موت کا وقت قریب آیا تو جو لوگ ان کے پاس موجود تھے تو ان سے کہنے لگے کہ میں نے طلبت الموت فی مضانی، میں نے موت کو جہاں جہاں مجھے ملنے کا امید تھی، چانس تھے کہ یہاں مجھے موت شہادت کی آ سکتی ہے، میں گیا، کوئی جگہ چھوڑی نہیں میں نے کہ جہاں موت ملنے کا کوئی امید ہو، چانس ہو، میں وہاں نہ گیا ہوں، ایسا نہیں، کبھی میں نے جان بچانے کی کوشش نہیں کی، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ آج میں عورتوں کی طرح ایڑیاں رگڑ کر مر رہا ہوں، یعنی انہوں نے یہ افسوس تھا کہ میں راہ خدا میں شہید نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے موت تو اسباب کے اندر نہیں ہے، اگر اسباب کے اندر موت ہوتی تو خالد بن ولید میدان جنگ میں شہید ہوتے، ان کی موت وہاں آتی، لیکن بہرحال لوگوں کی عام تصور اور نظر یہی ہے کہ اسباب کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے، تو اللہ نے یہاں موت اور زندگی دونوں کو اسباب سے کاٹ کر دکھایا ہے۔ پہلے ان کو ہزاروں کے ہزار بندے ایسے سو گئے جیسے جو ہے وہ کوئی جو رات کے پتنگے جو ہے وہ ایسے پڑے ہوتے ہیں بغیر کسی سبب کے، نہ کوئی سیلاب آیا، نہ کوئی ان کے اوپر زلزلہ آیا، نہ زمین پھٹی، کچھ نہیں، بس بڑے بڑے سو گئے سارے، ختم۔ موتو فماتو، اللہ نے کہا مر جاؤ تو مر گئے، روح ختم، جدا ہو گئی، اللہ کا امر ہے روح، اللہ جب روح کو روک لیتے ہیں تو واپس نہیں آ سکتی، اور پھر بغیر کسی سبب کے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو گویا کہ یہ ان کے لیے پیغام تھا اس بات کا کہ جس چیز سے تم ڈر کے بھاگ رہے ہو اور جس زندگی کو بچانے کے لیے تم اتنی فکر اور قد و کاوش کر رہے ہو، یہ تو دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بائیں ہاتھ کا، موت زندگی تو ہمارے ہاتھ میں، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس لیے اللہ کے حکم سے روگردانی نہ کرو،
ان اللہ لذو فضل علی الناس. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی پیغام دیا ہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ دین کا تقاضا جہاں ہو، اللہ کا حکم جہاں ہو، پھر وہاں موت زندگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اللہ کی جانب سے وعدے کیا ہیں؟ فرمایا شہید جو راہ خدا میں مارا جاتا ہے اس کا قطرہ خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ پہلے بخش دیا کرتے ہیں. تو اللہ کا حکم ہے، اس سے روگردانی کر کے جاتے ہو. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو لوگوں پر بڑے فضل کرنے والے ہیں. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. یعنی اگر اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اللہ کی دی ہوئی جان ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر آدمی ایک جان کیا 100 جانیں بھی اللہ کے حکم پر قربان کرے تو اللہ کی دی ہوئی عطا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں راہ خدا میں مارا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. یعنی اللہ کی دی ہوئی جان ہے، اس جان کو بچا بچا کے کیا رکھنا. اللہ کے راستے میں قربان ہوتی ہے تو ہو جائے. پھر اس کے بعد آگے اللہ نے پھر اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حکم دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جب اللہ کی جانب سے قتال کا حکم آ جائے تو پھر لڑو. اللہ کے حکم پر جو ہے وہ اشارہ ابرو کے منتظر رہے انسان. پھر اس کے بعد آگے چونکہ جہاد میں سب سے بنیادی کام تو جان ہے، جان دینی ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ صرف جان بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے مال بھی لگتا ہے اور یہ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو یہاں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں وہ بیان فرمائے گئے. چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ تعلیم و تعلم ہو، چاہے وہ راہ خیر کی کوئی بھی صورت ہو، اس میں جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر کیا ملتا ہے. تیسرے پارے میں یہ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. کہ جو بندے راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 700 بنا دیتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے زیادہ بھی دے دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دستے دعا دراز کیا اور اللہ سے یہ مانگا اور طلب کیا کہ یا اللہ میری امت کو اور اضافہ عطا فرمائیے. اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی جو آج کی آیات ہیں. کہ اس میں تو یہ فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے 700 سے اور زیادہ اجر دے دیں گے. اور یہاں یہ فرمایا فیضاعفہ اضعافا کثیرہ، یہاں یہ قید نہیں ہے، یہ چاہت کا بیان نہیں کہ جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے، بلکہ وعدہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قرض دے گا اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا زیادہ کریں گے. اب یہ کئی گنا جو ہے اس کو چونکہ انسانی عقل ہے بہت محدود ہے، بہت محدود ہے انسان کی عقل. آدمی سمجھتا تو یہ ہے کہ میں بہت بہت بڑی سوچیں رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قدرت کے مقابلے میں انسان کی عقل کچھ بھی نہیں، کنویں کے مینڈک سے بھی کم تر ہے. حدیث میں اس کو بیان کیا گیا، اس مضاعفہ کو فرمایا کہ اگر آدمی راہ خدا میں 1 کھجور خرچ کرتا ہے، کھجور کا حجم کتنا سا ہے، 2-4 تولے کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی اخلاص کی برکت سے اور اس موقع کی برکت سے، اہمیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانا شروع کرتے ہیں. اس کے اجر کو آگے ملٹیپلائی کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلتے کرتے حتیٰ کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر ہو جاتا ہے. احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ 3 سے 4 کلومیٹر کے مربع ایریے میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے، اور پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا نیچے بھی ہوتا ہے. یعنی جتنا اس پہاڑ کا ملبہ ہے، جتنا پتھر ہے، وہ سارا کاؤنٹ کریں، شمار کریں، انسانی دماغ جو ہے وہ جواب دے جائے گا. یہ سب کچھ 1 کھجور پر ہے. 1 کھجور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بڑھاتے ہیں. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، فرمایا کہ اللہ قبض بھی کرتے ہیں، کھولتے بھی ہیں. یعنی اگر کوئی اللہ سے مانگنے والا ہو اور اس کے خزانوں سے لینے والا ہو تو اللہ کے خزانوں میں کوئی جو ہے حد نہیں ہے. یہ حدود تو انسان کے لیے ہیں،
اللہ کے ذات لامحدود، اس کی صفات لامحدود اور اس کے خزانے لامحدود. کوئی مانگنے والا ہو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہم تو جھولیاں بھرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی جھولی پھیلائے تو صحیح، اللہ کی جانب کو بڑھے تو صحیح. 1 روپیہ دے گا تو اللہ اس پر اتنا کچھ دیں گے. یعنی حیلہ وسیلہ کرنا یہ بندے کے ذمے ہے، آگے اس کو نتیجہ لگانا، اس پر پھل لگانا، اس کو بڑھانا چڑھانا، یہ سب فرمایا ہم کریں گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پھر فرمایا کہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ دنیا کا مال ہے، اس کو ہمیشہ تمہارے پاس تو نہیں رہنا. آج تمہارا ہے، تم اس کو اس لیے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے کہ میرا مال ہے کم ہو جائے گا. اگر تو ہمیشہ تم نے دنیا میں رہنا ہے اور مال نے تمہارے پاس رہنا ہے، یہ ایگریمنٹ پکا ہے، گارنٹی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جب یہ بات طے ہے کہ یا تم نے چلے جانا ہے یا مال نے تمہیں چھوڑ دینا ہے. اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ مال سے زیادہ بے وفا کوئی دوست نہیں ہے. یعنی ایسا بے وفا ہے کہ جب تک آپ کے پاس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. دراہم و دنانیر، روپے پیسے نوٹ جیب میں رکھے رہتے کیا فائدہ دیتے ہیں؟ جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا، دوسرے کے پاس نہیں چلا جاتا، اس وقت تک آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. 1 روپے کی آپ نے ٹکی ٹافی بھی لینی ہے تو روپیہ کو اپنے سے جدا کرنا پڑے گا، تب جا کر کچھ ملتا ہے اس پر. تو اس لیے مال آپ سے جدا ہوگا، ورنہ آپ نے تو دنیا سے بہرحال جانا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.